الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی رحمتیں وسعتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، روزہ کہا جاتا ہے الامساک، ٹھہرنا، رکنا۔ روزے کا ایک معنی خاموشی بھی آتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں کسی بشر کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ تو خاموش رہنا بھی روزہ کہلاتا ہے۔ شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے اگر فلسفے کے اندر آپ غور و فکر کریں، مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت اور سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں، جو مشین پورا سال چلتی رہتی ہے، مسلسل چلتی رہتی ہے، اس کے خراب ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اور جب اس کو وقفہ دیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اس کو، تو اس رکنے سے، اس وقفے سے اس کے اندر مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ 11 مہینے انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، اپنی مصروفیات میں رہتا ہے، تو جب روزہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اس طرح بظاہر انسان کو تو ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اندرون خانہ انسان جو ہے وہ طاقت پا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں مختلف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، حکمت ہے اس کی بھی۔ روزے فرض کیے ہیں، حکمت ہے۔ حج فرض کیا ہے، حکمت ہے۔ زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو ہے پورا سال گناہ کر کر کے اس کا اندر میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں انسان جو ہے جب عبادات کی طرف آتا ہے تو اپنے آپ کے اندر سے جو میل کچیل ہوتی ہے گناہوں کی، اس کو دھوتا ہے انسان جو ہے ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے انسان کا۔ ظاہری وجود تو ہمارا یہ جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، باطنی وجود انسان کا وہ نفس ہے۔ اب نفس کا کیا کھیل ہوتا ہے؟ وہ انسان کو ہمیشہ مجبور کرتا ہے خواہشات کی طرف، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے گناہ کی طرف، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے طرح طرح کے گناہ کی طرف، طرح طرح کے زنا کی طرف۔ جس طرح انسان کے سامنے پانی پڑا ہو روزے کی حالت میں،
تو نفس انسان کے اندر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ اس پانی کو پی لے. تو نفس کا کام تو ہے ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنا. تو حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے باطنی وجود کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس نفس کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس نفس پر غالب ہو جاتا ہے. اور وہی شخص جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اصل مومن وہی ہے، اصل متقی وہی ہے. اور روزے کا فلسفہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ تقوی رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے اندر وافر مقدار میں آ جاتا ہے. انسان جب گناہوں کو چھوڑتا ہے، عبادات کی طرف آتا ہے، نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، نفس کی جو بھوک ہوتی ہے اسے ختم کرتا ہے، اسے دباتا ہے، تو انسان اللہ کی طرف پھر آتا ہے. پھر انسان شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اپنا لیتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اسی طرح روزے کے ذریعے انسان کے اندر ایک احساس پیدا کیا جاتا ہے. ایک بندہ پورا سال کھا پی رہا ہے، اس کے گھر میں کبھی نعمتوں کی کمی نہیں ہوئی ہے، یا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، تو اس خاندان کے بچوں کو کیا فکر ہوگی کہ بھوکے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کا کیا درد ہوتا ہے، ان کے کیا احساس ہوتا ہے. تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انسان خود اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے. پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، ان پر کیا گزرتی. ایک دن انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے نا، حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے انسان کی روزے میں. تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اسے اپنے اوپر لاگو کرے، ان چیزوں سے خود گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں. بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنایا. کل یتیموں کا ماوا بننا تھا، یتیموں کے لیے درمان بننا تھا، تو پہلے اس مشقت سے خود گزارا اللہ تبارک و تعالی، بے سہارا کیا. تو اسی طرح جب انسان روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو ارد گرد ماحول میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر انسان خرچ کرتا ہے مال. اور اسی طرح انسان کے اندر اس روزے کی وجہ سے شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. جب نعمت کچھ ٹائم کے لیے بند کر دی جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس نعمت کا. تو تب جا کر انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس روزے کی وجہ سے انسان کے اندر کے احساس بھی پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے تقوی کی طرف بھی لپکتا ہے. میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں. متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل بیان کیے ہیں. ایک صحابی آئے، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ وہ میں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. اس جیسا عمل کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ حالانکہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اس کے علاوہ مختلف اعمال ہیں، عبادات ہیں. حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ اس روزے کی مثل کوئی عمل نہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ریاکاری آ سکتی ہے. نماز انسان اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی کو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو.
زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے دے رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کسی کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے میرے بھائیوں کہ جس میں سراسر بالکل کسی بھی اعتبار سے ریاکاری نہیں ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، کسی کو کیا پتا آپ نے پانی پیا یا نہیں پیا، ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اور خالصتاً بندہ جو ہے اس اللہ کے خوف سے اس ایک گھونٹ کو جو ہے اس کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اتنا خالص عمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزہ جو ہے هو لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ باقی اعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، کتنے اخلاص سے کیا ہے، کتنے اخلاص سے نہیں کیا، لیکن روزہ جو شخص بھی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک روایت میں یہ والے الفاظ آئے ہیں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقات زکوٰۃ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پا لیں، اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اس کا بدلہ بن گیا۔ تو روزے کے بدلے میں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مل رہا ہے تو اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے تو دنیا و آخرت دونوں کی مرادیں پا لی ہیں۔ اسی طرح بیہقی کی روایت ہے، روزہ دار جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ثلاث دعوات لا ترد، تین بندوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جیسے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدی، ایک والد کی اپنے بیٹے کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کرنے کی دیر ہوتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس میں اتنا اخلاص ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی والد اپنے بیٹے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا ہے، اس کا دل بڑا مخلص ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس وجہ سے کوشش کیا کریں اپنی اولادوں کو بددعا نہ دیا کریں۔ والد کی، والدین کی جس طرح دعا اثر کرتی ہے، اس طرح اگر بددعا بھی کی اپنی اولاد کے لیے تو بددعا بھی پھر اثر کرتی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی اولادوں کو بددعا نہ دیا کریں۔ اسی طرح ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا جو ہے وہ بھی رد نہیں کی جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، اللہ رب العزت نے اس روزے دار کو اتنا مقام عطا کیا ہے کہ جب یہ آخرت میں جائے گا، جنت کی طرف جائے گا، تو اس کے لیے ایک خاص دروازہ مقرر کر دیا ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہوگا، یہ اس کا استقبال ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے، باقی کوئی نہیں گزرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے اسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی ایک داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر پکارا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ جب روزے دار حاضر ہوں گے اس دروازے سے انہیں داخل کر دیا جائے گا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یہ ان کا پروٹوکول ہے میرے بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، وہ احتساباً اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کہ ایمان بھی ہے دل میں، عبادات بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ امید بھی ہے رب تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اجر دے، دل میں خوف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر اس حکم کی میں نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کریں گے اس پر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس شخص کے پچھلے جتنے بھی صغیرہ گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے صرف روزے کی وجہ سے میرے بھائی۔ ایک اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، 30 دنوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک دن جو اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، صرف ایک روزے کی وجہ سے میرے بھائی۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی 50 سے 55 سال عمر ہو اور کبھی رمضان المبارک میں کوئی روزہ اس سے چھوٹا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ دار ہوتا ہے روزے کی وجہ سے بسا اوقات پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی بھوک کی وجہ سے، کبھی پیاس کی وجہ سے، کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اسے ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر شکر گزاری کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشی کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اس روزے دار کو دوسری خوشی ملے گی کب؟ جب اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے دار کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا میرے بھائی، بڑی فضیلتیں رکھ دی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اس کی ظاہری اور باطنی جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اس روزے دار کے لیے صرف اتنی فضیلتیں نہیں ہیں میرے بھائی، اس پر اکتفا نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو قدم قدم پر گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اگر وہ فرشتے کسی روزہ دار کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی میرے بھائی، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے روزے دار جو ہیں انہیں اس روزے کو نعمت بھی سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے ہمیں۔ ہم تو پورا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو فکر بھی نہیں ہوتی ہے مسجد کی، نہ ہمیں فکر ہوتی ہے نماز کی، نہ ہمیں کسی غریب کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دیا، ہمارے دلوں کو نرم کر دیا، ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا، اوپر سے رحمتوں کی بارش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دھو دیتے ہیں میرے بھائی۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانا چاہیے، رمضان المبارک کے روزوں کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک شخص اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر غفلت سے زندگی گزارے گا تو وہ کتنا بدقسمت ہے میرے بھائی، کہ پورا سال غافل رہتا ہے، پورا سال اسے فکر نہیں ہوتی ہے اس رب کی جس رب نے اسے پیدا کیا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہی اس کی روٹین ہے، وہی اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، وہی عادتیں اس کی چل رہی ہیں۔ تو کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے عبادات کا، پوری دنیا میں ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ شخص اپنی عادتوں میں لگا ہوا ہے، اپنے گناہوں میں مست ہے، کتنا بدقسمت ہوگا۔ اور صرف یہاں پر نہیں ہے میرے بھائی،
آخرت میں بھی پھر اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو۔ حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے امام ابن ابی دنیا کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک قول نقل کیا ہے ان کا۔ امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جو ہے ایک دسترخوان لگایا جائے گا اور چند لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت چند لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آواز لگائیں گے، یا ربنا نحن نحاسب وہؤلاء یاکلون، اے ہمارے ربا ہم سے حساب لیا جا رہا ہے اور یہ کھا رہے ہیں۔ تو وہاں پر آواز لگائی جائے گی، فیقال، ان سے کہا جائے گا، انہم طالما صاموا وافطرتم، یہ دنیا میں جب بھی روزہ رکھتے تھے تم اس وقت کھایا کرتے تھے روزے، یہ اپنے اوپر مشقتیں برداشت کرتے تھے اس وقت تم موج مستیوں میں لگے رہتے تھے، وقاموا ونمتم، یہ راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور تم سو کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو آج ان کا یہ انعام ہے کہ انہیں کھلایا جا رہا ہے، تمہارا حساب لیا جا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی، اس میں صرف ہم نے روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کھانے پینے سے رک کے اور مباشرت سے رک کے، بس اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اس روزے کو، اس رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی ہر اعتبار سے تربیت کرنی ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، جو بری بات کو نہیں چھوڑتا ہے، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ایک شخص اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھ رہا ہے، پیاسا بھی رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کا روزہ جو ہے پورے بدن کا ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو، انسان فکر کا روزہ ہو، انسان کا ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے میرے۔ جس طرح ایک شخص ظاہری طور پر رکوع کرتا ہے، اس کا بدن جھک رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقی رکوع وہ ہوتی ہے کہ انسان کے بدن کے جھکنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تکبر بھی جھک رہا ہے، اس کے اندر خود پسندی بھی جھک رہی ہے، اس کے اندر مال کی محبت بھی جھک رہی ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت بھی جھک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ جھکا دے، حقیقی رکوع یہ۔ اسی طرح حقیقی روزہ وہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ تمام تر گناہوں کو بھی چھوڑ دے میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج نصیب ہوا ہے، کل کتنے ہمارے ایسے بھائی تھے جو ان صفوں کی زینت بنے ہوئے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 2-3 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہماری اس مسجد کی، ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جاننے والا ہے ہمارا، پڑوسی ہے ہمارے، تو وہ مجھے نظر آیا۔ آج دیکھیں رمضان میں وہ نہیں ہے، تو کون کس کا فیصلہ آ جاتا ہے اوپر سے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھو، اور اس کو کہ روزے جو ہیں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ چلاؤ، مینجمنٹ کے ساتھ چلاؤ۔ جب ترتیب نہیں ہوگی انسان کی تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری من حیث المجموع ہم سب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہم بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، تہجد کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، لیکن جیسے پہلا عشاء گزرتا ہے ہم اپنے نارمل روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے ہم مسجد آ کر نماز پڑھتے ہیں، باقی اعمال ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، قرآن و مجید کی تلاوت ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے تو دوبارہ ہم لوٹ آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ چل کر اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کو عبادات کے اندر گزار۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ نظر دوڑائیں اپنے پچھلے رمضان کے اوپر کہ پچھلا رمضان میں نے کن کوتاہیوں کے اندر گزارا ہے، پچھلے رمضان میں کون کون سے ایسے اعمال تھے جو میں کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، اس کمی کو دور کریں اس رمضان المبارک کے اندر۔
بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا ہے. سستی ہوتی ہے بس، تو چستی پیدا کریں میرے بھائیو اپنے اندر، ان اعمال کو بجا لائیں. ظاہر انسان نے جب سحری کی تو دل کرتا ہے بستر کی طرف چلا جائے، آپ مصلی کی طرف جائیں. جب افطاری کرتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے میں تھوڑی سی ریسٹ کر لوں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسجد پہنچائیں، قیام اللیل کے لیے پہنچائیں اپنے آپ کو. بسا اوقات انسان بہت سے اعمال سے تب بھی محروم ہو جاتا ہے کہ بہت سے ایسے غیر ضروری کام ہوتے ہیں ان میں لگ جاتا ہے، ضروری کام چھوٹ جاتے ہیں انسان کے. دیکھیں، ایک ہے نماز، ایک ہے ذکر و اذکار. نماز ضروری ہے، ذکر و اذکار ضروری نہیں ہے. ایک بندہ ذکر و اذکار میں تو لگا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس نے ایک غیر ضروری کام کو تو اپنا لیا لیکن ضروری کام کو چھوڑ دیا. اپنی ترجیحات بدلیں میرے بھائی. جو ضروری کام ہیں، جو ضروری عبادات ہیں، ان کو پہلے بجا لیں، ان کے بعد جو ہیں جو غیر ضروری کام ہیں ان کو اپنائیں. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں ایک ماحول بنائیں، ٹیم ورک کریں. جب انسان کوئی کام اکیلا کر رہا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن جب ارد گرد ماحول بنا ہوتا ہے تو انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کام کرنا. تو اس وجہ سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے انسان کے پاس، تو اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کے لیے بہت سی عبادات آسان ہو جاتی ہیں. عام دنوں میں انسان کے لیے فجر اور عشاء پڑھنا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ ماحول بنا ہوتا ہے. تو آپ گھر میں ماحول بنائیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماحول بنائیں. ٹائم مقرر ہو، اس میں آپ تلاوت کرنی ہے تو سارے تلاوت کریں. ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، بالخصوص جو بیویاں ہوتی ہیں کم از کم ان کو بھی ٹائم دیں عبادات کا. بیویاں بیچاری لگی رہتی ہیں کھانے بنانے میں، افطاری تیار ہو رہی ہے، سحری تیار ہو رہی ہے، ان کو عبادات کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو کم از کم ہم سب کو اس چیز میں بھی رحم کرنا چاہیے، ان کو بھی عبادات کا ٹائم دیں، اپنے ساتھ انہیں عبادات میں شریک کریں. تو آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو، آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے آگ سے بچاؤ. خود آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، تراویح کے لیے بھی جا رہے ہیں، گھر والوں کو آپ نے محروم رکھا ہوا ہے اس چیز سے، بچوں کو آپ ترغیب نہیں دے رہے ہیں. تو اس طرح انسان جو ہے مکمل طور پر نجات نہیں پا سکتا ہے. کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.